Now we come to future continuous tense. Future continuous tense کو future progressive tense بھی کہتے ہیں. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے. اس ٹینس کے اردو فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھیے. اگر فقرے کا سبجیکٹ آئی یا وی ہو تو سبجیکٹ کے بعد شیل بی بطور ہیلپنگ ورب اور شیل بی کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. آئی وی کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول بی بطور ہیلپنگ ورب اور ول بی کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں شیل، ول اور بی کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور بی کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی شیل ول سے بھی پہلے لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں. The future continuous is used, number 1, to talk about an action that will be in progress at a time in the future. آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ میں کسی جاری کام کو ظاہر کرنے کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. پاسٹ میں کسی جاری کام کو ظاہر کرنے کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح فیوچر میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے. اگزامپلس دیکھیے. آئی شیل بی لیونگ ان 10 minutes. میں 10 منٹ میں روانہ ہو رہا ہوں گا. وی شیل بی اسٹارٹنگ دا نیو کورس آن فرائیڈے. ہم نیا کورس جمعے کے روز شروع کر رہے ہوں گے. ہی ول بی میٹنگ اس ٹمارو. وہ کل ہمیں مل رہا ہوگا. واٹ ول یو بی ڈوئنگ دس ٹائم نیکسٹ ویک. آپ اگلے ہفتہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. یہ یاد رہے کہ اس کیٹیگری کے فقرات میں عموماً فیوچر کے کسی وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے جس سے کسی کام کے فیوچر میں جاری رہنے کا مفہوم واضح ہوتا ہے. نمبر 2, to talk about an action that is likely to happen in the present. ایسے کام کے متعلق بات کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے جس کا پریزنٹ میں جاری ہونا یقینی نہ ہو بلکہ اس کا امکان ہو. اگزامپلس دیکھیے. He will be sleeping now. وہ اس وقت سو رہا ہوگا. یہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے سو رہے ہونے کا امکان ہے لیکن اس کے متعلق آپ پر یقین نہیں. اگر یہ بات یقینی ہو تو پھر آپ کہیں گے He is sleeping now یعنی وہ اب سو رہا ہے. اسی طرح مزید دیکھیے. They will be playing in the garden at this time. اس وقت وہ باغ میں کھیل رہے ہوں گے. The sweepers will be desilting drains. خاکروب نالیوں کی صفائی کر رہے ہوں گے. اب اس ٹینس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. میں اگلے سال امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں گا. I shall be getting education in America next year. ہم رات کو باغ میں چہل قدمی کر رہے ہوں گے. We shall be walking in the garden at night. وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے. That day is not far when the people of Kashmir will be celebrating their independence. وہ اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوگی. She will be praying for the safety of her brother. وہ ضرور اپنے ساتھیوں سے بحث کر رہا ہوگا. He shall be holding discussion with his friends. نوکر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوگا. The servant will be lying on the cot in the courtyard. اردو عبارت کے اعتبار سے آپ اسے فیوچر سمپل ٹینس کا فقرہ سمجھیں گے کیونکہ اس کے آخر پر گا آ رہا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہم اسے فیوچر کنٹینیوس میں شمار کریں گے. میں اس سینٹنس کی وضاحت کیے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ نوکر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے کیونکہ یہ پریزنٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے.
نوکر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے کیونکہ یہ پاسٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح نوکر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوگا فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے۔ اس فقرے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ فیوچر میں لیٹنے کا عمل جاری ہوگا، مگر چونکہ اس طرح کے فقرات میں عموماً فیوچر میں کسی وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس فقرے میں فیوچر کے کسی وقت کا ذکر نہیں، لہٰذا اس فقرے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریزنٹ میں نوکر کے لیٹے ہوئے ہونے کا امکان ہے، لیکن آپ پر یقین نہیں۔ ڈیئر لسنرز، میں امید کرتا ہوں کہ اس سینٹنس کی وضاحت کے بعد آپ کو اس طرز کے دوسرے فقرات مثلاً وہ باغ میں بیٹھے ہوں گے کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور گپیں لگا رہا ہوگا۔ He will be sitting and gossiping with his friends۔ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کی موت پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہوگی۔ She will be shedding crocodile tears on the death of her stepson۔ اندھا فقیر بھیک مانگ رہا ہوگا۔ The blind beggar will be asking for alms۔ لوگ اسٹیشن پر اپنے عزیز و اقارب کو الوداع کہہ رہے ہوں گے۔ People will be bidding farewell to their relatives at the railway station۔ میرے دادا جان حقہ پی رہے ہوں گے۔ My grandfather will be smoking hubble bubble۔ چٹھی رساں آپ کے محلے میں خط تقسیم کر رہا ہوگا۔ The postman will be delivering letters in your locality۔ ہم اگلے ہفتہ ضرور کینیڈا جا رہے ہوں گے۔ We will be going to Canada next week۔ درزی کپڑے سی رہا ہوگا اور رنگ ساز کپڑے رنگ رہا ہوگا۔ The tailor will be sewing clothes and the dyer will be dyeing clothes۔ مون جھولے میں لیٹا ہوگا اور سمن اس کے لیے دودھ ابال رہی ہوگی۔ Moon will be lying in the cradle and someone will be boiling milk for him۔ کسان اپنے کھیتوں میں ہل نہیں چلا رہا ہوگا۔ The farmer will not be plowing his fields۔ ایماندار گوالا دودھ میں پانی نہیں ملا رہا ہوگا۔ The honest milkman will not be mixing water in milk۔ کیا وہ اپنے گھر پر چراغاں کر رہے ہوں گے؟ Will they be illuminating their house؟ کیا لوہار اپنے اوزار تیز کر رہا ہوگا؟ Will the blacksmith be sharpening his tools؟ کیا لڑکیاں چیزیں جھاڑ رہی ہوں گی؟ Will the girls be dusting things؟ کیا کسان فصل نہیں کاٹ رہے ہوں گے؟ Will the farmers not be reaping the crop؟ کیا وہ فٹ بال میں ہوا نہیں بھر رہے ہوں گے؟ Will they not be inflating the football؟ کیا سیاست دان عوام سے جھوٹے وعدے نہیں کر رہے ہوں گے؟ Will politicians not be making false promises with the public؟ وہ کہاں آوارہ گردی کر رہے ہوں گے؟ Where will they be loitering؟ غروب آفتاب کے وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ What will they be doing at sunset؟ کتنے مزدور پل تعمیر کر رہے ہوں گے؟ How many laborers will be constructing the bridge؟